برکاتی خانوادے کے بچوں اور میرے برکاتی محترم بھائیوں، السلام علیکم۔ چند باتیں آج 6 منٹ میں زیادہ سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ جیسا ابھی ناظم اجلاس فرما رہے تھے کہ یہ فکری، یہ خانقاہی فکر آپ سب کے پاس ہونی چاہیے، اس میں بہت ہی مختصر سا مضمون میرا بھی شامل ہے، جس کا عنوان ہے خطبات حضور غوث اعظم مشعل راہ۔ تھوڑی میں نے ٹائپوگرافیکل مسٹیکس اس میں پائی ہیں، لیکن بہرحال اسے آپ پڑھیے۔ اس میں سے چند چیزیں بس آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ پرسوں آپ جمعرات کا دن گزر کے رات میں جو مولود کی محفل ہوئی تھی، اس سے لے کر کل تک آپ نے حضرت مولا علی کا ذکر سنا۔ کل رات کو جو محفل سما تھی، اس میں بھی جو بہت سی منفردتیں حضرت مولا کی شان اقدس میں پیش کی گئی تھی، میں سن رہا تھا، حضرت دور تھا یہاں سے۔ اور اس وقت بھی ہمارے مولانا مقبول صاحب نے حق ادا کر دیا کہ انہوں نے اس حوالے سے کہ کیوں وقار ملت کو مجدد برکاتیت کہا جائے گا، جیسا میں خود کہتا ہوں، تو اس کی وجہ یہی بتائی کہ ہمارا جو منبع ہے تصوف کا، وہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اور آپ سے وہ چشمہ جو پھوٹا ہے اس کا نام ہے مولا علی علیہ السلام۔ اب یہ ہم صوفی کو صاحب دل کہا جاتا ہے، وہ دل کا مالک ہے، صاحب دل۔ تو اب صاحب دل نے اگر اپنے دل میں مولا علی کو بسایا ہے تو کسی کو اس سے کیوں شکایت؟ ہم اس پر کوئی پابندی عائد نہیں ہے۔ وہ پاکستانی مولانا الیاس اتاری صاحب کی طرح اپنے دل میں معاویہ کو بسا لے۔ وہ معاویہ جو حضرت مولا علی کے خلاف میدان جنگ میں اترا تھا، اس کو بنا لے اپنا، ہمیں کوئی شکایت نہیں۔ معاویہ کے نام پر 100 نہیں 200 250 مسجدیں بنا لے، لیکن معاویہ کہنے والوں کے دلوں پر جو سیاہی ہے وہ اسے دھو نہیں سکتا، تا قیامت نہیں دھو سکتا۔ ایک مرتبہ منافقین اور دشمنان اہل بیت کے سرخیل، بلکہ سرغنہ کہوں، سرخیل تو ذرا احترام کا پہلو ہوتا ہے، سرغنہ امیر معاویہ نے حضرت ضرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں تمہاری زبان سے علی کے بارے میں کچھ سچائی سننا چاہتا ہوں۔ آپ نے معذرت کی، معلوم تھا یہ کام نہ لا سکے گا، لیکن پھر وہ اس نے اصرار کیا۔ جب اس کا اصرار بہت بڑا تو آپ نے ایک بڑی طویل تقریر اس کے دربار میں کی۔ اس کا خلاصہ یہاں میں نقل کرتا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام کو دنیا اور اس کی بہار سے وحشت تھی، رات اور اس کی تاریکی میں عبادت سے دل بہلاتے تھے اور ہمیشہ ایک گہری سوچ میں رہا کرتے تھے۔ خشیت الہی میں وہ رات کو ایک رویا کرتے تھے۔ ان کا پسندیدہ کھانا سوکھی روٹی اور ان کا پسندیدہ لباس موٹا کپڑا تھا۔ یہ ہے مولا علی جی نے ہم نے اپنے دل میں بسایا ہے۔ اب میں ساری عبارتیں چھوڑ رہا ہوں، صرف 2 باتیں آپ کی حضور پیش کرنا چاہتا ہوں جو ہر کسی خانوادہ اہل بیت کے چشم و چراغ ہیں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دونوں سے جڑتے ہیں، حضرات حسنین سے، حضرت امام حسن سے بھی اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے، تو وہ فرماتے ہیں، اور بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، کہ جب تک تیرا غرور اور
غصہ باقی ہے اپنے کو نیک لوگوں میں شمار مت کر. یہ دو باتیں ہیں، یہ ہمارے اور آپ کے لیے نصیحت ہے کہ غرور سے بچو. تمہارے پاس دولت آ گئی ہے، کسی طرح تم طاقتور ہو گئے ہو کہ تم کہیں ایم ایل اے ہو گئے ہو، کہیں پردھان ہو گئے ہو، کہیں کچھ بن گئے ہو، افسر بن گئے ہو، تو غرور کو اپنے پاس پھٹکنے نہ دو. کیونکہ اگر تمہارے پاس غرور تمہارے اندر داخل ہو گیا تو پھر تم اللہ کے بندوں کے ساتھ جو تمہارا تعلقات اور رشتے ہیں وہ خراب ہو جائیں، بگڑ جائیں گے. تم انہیں ذلیل و خوار سمجھو گے، تم انہیں نیچا آدمی سمجھو گے. اس لیے تمہارا شمار نیکوں میں نہیں ہو سکتا. اور غصے پر بھی قابو پانا چاہیے. میری پیرانی علیہ رحمہ حضور تاج العلماء سے عشاء اولاد رسول محمد میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اہلیہ محترمہ، جن کا تعلق بریلی شریف سے تھا، اور جب ایک برا وقت آیا تھا مولانا احمد رضا خان پر، تو انہوں نے مولوی صاحب کو اپنے گھر میں پناہ دی تھی تاکہ وہ پولیس ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہ لگائے، ان کی والدہ. تو میری نانی مجھ سے کہا کرتی تھی کہ جب تجھے ہنسی آیا کرے، مجھے بچپن سے ہنسی بہت آتی تھی، تو اپنے ناخنوں کو دیکھ لیا کر. تو جیسی ہنسی آتی تھی مجھے، میں جلدی سے ناخن دیکھتا تھا تو توجہ ہٹ جاتی تھی بات سے، جس بات پر ہنسی آ رہی ہے وہ ہنسی رک جاتی تھی. اور انہوں نے یہ تعلیم فرمائی تھی کہ غصہ آنے لگے تو لاہور پہنچا کرو. تو غصے کو بھی اپنے دور سے رکھیں، اس لیے کہ غصے میں آپ کے زبان سے نکلے ہوئے لفظ دوسروں کو تکلیف تو پہنچا سکتے ہیں، انہیں اطمینان و سکون نہیں دے سکتے. اور اس کے علاوہ دوسری بات کہ جب آپ تھوڑا ٹھنڈے ہو جائیں گے تو آپ سوچیں گے کہ آپ نے غلطی کی، آپ نے غصے میں بیجا اور ناجائز الفاظ نکالے، تو خود آپ کو اپنے اوپر پھر غصہ آئے گا کہ میں نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کہا. تو نیک لوگوں میں شمار نہیں ہو سکتے. یہ حضور غوث پاک کا فرمانا ہے. آخر میں ایک اور چیز فرماتے ہیں حضور غوث پاک، اور اس کو گرہ میں باندھ لیجیے، کہ میں نے نیکیوں کے دفتروں کو الٹ پلٹ کر دیکھا. یعنی یہ کہ کیا چیز ہے ایسی جو میں کروں اور نیکی میں شمار ہو جائے، اس کا ڈھیروں ثواب ملے. میں نے بہت نیکیوں کو ایسی ان کی تلاش کیا، اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کو کھانا کھلانے سے بہتر نیکی نہیں. اللہ کے بندوں کو کھانا کھلاؤ. اور آپ نے یہ تمنا کی کہ کاش میں اللہ کے تمام مخلوق کو کھانا کھلاؤ. یہ آپ کے دل کی تمنا تھی. تو اس سے بھی ہمارے لیے یہ نصیحت ہمیں مل رہی ہے. آپ جانتے ہی ہیں میری عادت میں بہت زیادہ لفاظی کرنے کی صلاحیت میرے اندر نہیں ہے، اس لیے میں چنیدہ الفاظ کے ذریعے وہ بات کہنا چاہتا ہوں جو بزرگوں نے فرمائی ہے. ان کے اصل الفاظ لیکن انہیں سہل بنا کر، یہ تو سب عربی کی باتیں ہیں لیکن سہل بنا کر آپ کے درمیان پیش کرتا ہوں تاکہ یہ آپ کے لیے مشعل راہ ثابت ہو. یہی مضمون کا عنوان بھی ہے. یہ کتاب ہے، یہ میں نے جو پڑھی وہ حیدرآباد دکن کی چھپی ہوئی ہے، لیکن آپ اس کو خطبات غوث اعظم کو حاصل کرنے کی کوشش کیجئے، جیسے غنیت الطالبین. یہ دو کتابیں آپ کے پاس آپ کے کتب خانے میں ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ آپ قادری ہیں، آپ مل جاتے ہیں حضور غوث پاک سے جا کر. تو صرف یہ کہنا کہ ہم قادری ہیں، وہ تو رضوی بھی ہیں قادری، لیکن وہ تو نہیں کہتے مسلک غوث اعظم زندہ باد. لہٰذا وہ تو قابل معافی ہے، ان پر کوئی گرفتی نہیں ہو سکتی. وہ تو کہہ دیں کہ ہم تو رضوی ہیں. تو ماشاءاللہ ٹھیک ہے، آپ کو رضوی ہونا مبارک، بہت بہت مبارک، 1000 بار مبارک. اور لیکن ہم جو قادری ہیں، ہمارے لیے تو ہمارا مسلک تو مسلک محمد ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مسلک مولا علی ہے، مسلک خاتون جنت ہے، مسلک
حضرات حسنین ہے علیہ السلام، مسلک حضور غوث اعظم ہے. بتائیے میں نے کسی غیر سید کا نام لیا؟ یہ ہے. اور ایک چیز آپ کے سامنے پیش کر دوں، اکثر لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سید تو بگڑا ہوا ہے، اس کا کون احترام کرے گا. میں ایک چھوٹے سے سپر مارکیٹ میں علی گڑھ میں گیا، کاؤنٹر پہ کھڑا ہوا تھا اپنا پیسے ادا کرنے کے لیے، تو ایک صاحب جو تھے بہت ہی غصے میں کہہ رہے تھے وہ بنتا ہے کہ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں اور وہ میں سید ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، اور وہ تو ایسا نہیں. میں سنتا رہا، میں نے کہا نہیں اس کو ٹوکنا ضروری ہے تاکہ اور لوگ بھی سن لیں. میں نے کہا خبردار، آپ دیکھنے سے بظاہر مجھے پڑھے لکھے آدمی معلوم ہوتے ہیں، پتلون قمیص پہنے ہوئے ہیں، صاف ستھرے کپڑوں میں ہیں، لیکن آپ کا ذہن صاف نہیں ہے. آپ اس شخص کو اس کا نام لے کر کہیے. میں تو جس کا نام احمد ہوتا ہے اسے بھی برا نہیں کہتا، اس کا نام لے کر فلاں کہہ دیتا ہوں، وہ فلاں کا بیٹا ایسا ہے. میں تو نہیں کہتا ہوں. آپ نے وہ حضرت فاطمہ پہ پہنچ گئے، حضرت امام حسین پہ پہنچ گئے، آپ کو شرم نہیں آتی. تو خیر یہ آج کل کا زمانہ. لیکن آپ سنیے، یہ اس پر میں گفتگو ختم کر دوں گا کہ علامہ جامی نے فرمایا ہے. اب صوفیوں کے محفل میں مولانا روم اور علامہ جامی کا ذکر ہوتا ہی ہوتا ہے. فرماتے ہیں اولاد نبی کے نیز براہ پر راہ نبی چون آیات منسوخ کلام اللہ. یعنی فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ اولاد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روش پر نہیں، ان کے طریقے پر نہیں ہے، وہ قرآن کریم کی منسوخ آیات کی مثل ہے. اس کا ادب اور نسب کے ساتھ پیوستگی اب بھی باقی ہے. وہ نسباً سید ہے، وہ نسباً آل رسول ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جڑتا ہے. یہ بات کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے، سچے عاشق رسول ہیں حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ. انہی الفاظ کے ساتھ آپ سب کو اس سے سیدی برکاتی مبارک. آپ وقار ملت کی صحت کے لیے دعا کرتے رہیے. اللہ انہیں آپ سب کے درمیان تعدیر قائم رکھے اور وہ آپ کی رہنمائی کرتے رہیں. میرے لیے بھی دعا کیجیے. خاص طور سے میری بینائی بہت متاثر ہو رہی ہے اور سر بھی بہت ہل رہا ہے اندر سے کہ اللہ مجھے صحت دے اور میں آپ کے درمیان کچھ اور وقت گزار سکوں، کچھ اور آپ کے سامنے عرض کر سکوں. باقی خدا حافظ.